نذیر احمد ماٹیا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے پرخلوص اور پرجوش آواز میں ہمارے دلوں کو منور کرے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا نذیر احمد ماٹیا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تعریف اس خدا کی کہ جس نے یہ سارا جہاں بنایا۔ تعریف اس خدا کی کہ جس نے یہ سارا جہاں بنایا۔ یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، پھر اس مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ یہ دنیا تمہیں کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مجھ بے رنج و فسوں ہے۔ سکون کا راز، سکون کا راز بتاؤں تجھ کو، جو میرا مایا ہے جذبے دروں ہے۔
یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد دلوں کا سکون ہے۔ اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ ذوق، شوق اور عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صدر تقریب حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 25 رمضان المبارک 26ویں شب بعد نماز تراویح، 20 رکعت نماز تراویح کے اندر تکمیل قرآن مجید کی اس بابرکت محفل میں ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے وہ ہمارا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قاری صاحب کو، جناب قاری صغیر احمد صاحب، کہ جنہوں نے اس گئے گزرے دور کے اندر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر مسجد کے اندر 20 رکعت نماز تراویح میں آپ حضرات کو اللہ کا کلام سنایا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ احباب کو کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر دن کی تھکاوٹ کو، اپنی محنت مزدوری کی تھکاوٹ کو پس پش ڈال کر اس مسجد میں تشریف لا کر حضرت قاری صاحب کے پیچھے نماز تراویح کے اندر کلام اللہ شریف سنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کا سنانا اور آپ حضرات کا سننا اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور وہ کلام اللہ شریف جو سنایا گیا، پڑھا گیا، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، علماء کی موجودگی میں بشارت کر رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ باقی ساری چیزیں، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ ہونے میں اسے یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ کی جلالت کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کی جلالت کا نمائندگی کر رہا ہے، اللہ کی جلالت کا۔ قرآن مجید کے اندر رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، اس کی جلالت کی ایک جھلک دیکھیے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی جلالت شان کی وجہ سے، اس قرآن مجید کی ہیبت کی وجہ سے، اس کلام اللہ کی ہیبت کی وجہ سے وہ پہاڑ لرز لرز کر ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس کی جلالت اور اس کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکتا۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا
انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن مجید کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس قرآن مجید کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، وہ لرزنے لگے، لرز اٹھے، الہ العالمین ہم اس قرآن مجید کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن ایک خاص انسان نے اس قرآن مجید کو گلے سے لگا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ آسمان و زمین اور پہاڑوں نے جب اس قرآن مجید کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا تو اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وہ تخلیق کا شاہکار کہ جسے بھیجنے کے بعد رب العزت نے فطرت کی 4 چیزوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس شہر امین مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے فطرت کی ان 4 چیزوں کی قسم ہے، رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس انسان کو خوب تر بنایا، میں نے اس انسان کو اتنا خوب تر بنایا، اتنا خوبصورت سانچے میں ڈالا۔ رب العزت نے فرمایا کہ اب اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا، میں نے تو وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے یہ نقش بنائے تھے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ نے فطرت کی 4 چیزوں کی قسم اٹھائی، ان میں سے ایک شہر امین مکہ کی قسم اٹھائی، تو 1 منٹ کے لیے میرے ضمیر نے یہ سوچا شاہد اللہ مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مکہ میں اس کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، شاہد اس لیے مکہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ مکہ میں اس کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ لیکن قرآن نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی جا رہی کہ مکہ میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ مکہ میں میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، میرے محبوب میں تو مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں میرے محبوب آپ جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے یہ انسان خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں نے پھلوں پہ چلانے کے بجائے چھریاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ چلا دی، پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن حسن یوسف کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائی، حسن یوسف کو دیکھنے کے باوجود
یوسف علیہ السلام کی نبوت پر ایمان، حسن یوسف کو دیکھنے کے باوجود، یوسف کے حسن کو دیکھ کر بے ساختہ حواس باختہ ہو گئی، اس کی نبوت پر ایمان نہیں لائی، انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال جہاں را عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، انگشت زنا عورتوں کی انگلیاں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھنے والے پہلے ہوش میں آئے، پہلے میرے آقا کے حسن کو دیکھنے کے بعد وہ حواس باختہ نہیں ہوئے، پہلے انہوں نے ہوش پا لیے۔ یوسف کو دیکھنے والے تو بے ہوش ہو گئے نا، اپنی حالت، ان کی حالت غیر ہو گئی، حواس باختہ ہو گئے، لیکن جنہوں نے میرے آقا کے حسن کو دیکھا انہوں نے ہوش پا لیے، اور پھر پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ حضور کے حسن کی مستی جس پر چھا گئی وہ بھول بیٹھا سارے جہاں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی مار کھا کے آتے ہیں روتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں حضور ماں نے مارا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گستاخی تو نہیں کی، کوئی بے ادبی تو نہیں کی؟ کہنے لگا نہیں حضور، اصل بات یہ ہے کہ میری والدہ ابھی تک مشرکہ ہے، وہ اپنے عقیدے میں بڑی متعصب ہے، پختہ ہے۔ میں جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر گھر پہنچا میری ماں نے پوچھا بیٹے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا وہاں سے آ رہا ہوں جہاں جبریل امین بھی عاجزی سے حاضر ہوتے ہیں۔ اس محفل سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اس دربار سے آ رہا ہوں جہاں جبریل امین بھی عاجزی سے حاضر ہوتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھ کے آ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری ماں یہ سننے کے بعد غصے میں آ گئی، اس نے مجھے مارا اور مجھے مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا، اور کہنے لگی میرے گھر اس دن آئیے گا جس دن حضور کا در چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے، اس میں ہم کیوں انوالو ہوں، ہم کیوں انٹرفیئر ہوں، یہ تو ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے۔ ابو ہریرہ عرض کرنے لگے آقا اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجئے۔ کس سے مانگ لیجئے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ کا نام آواز سے، بلند آواز سے محبت کے ساتھ لے۔ دینے والا کون ہے؟ ہدایت کے لانے والا کون ہے؟ ہدایت کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ یا رسول اللہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ ادھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ دوڑ گیا، دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ کسی نے دیکھا ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں، آج دوڑتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کسی نے دامن پکڑ کر پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ دامن جھٹک دیا، کہنے لگا جانے دو مجھے مت روکو، گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔
گھر پہنچا ابو ہریرہ، دروازے پہ دستک دی، اندر ابو ہریرہ کی بوڑھی والدہ، من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں ماں جی اگر آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی سکت باقی ہے تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے، دروازہ کھولو، مار کھانے کے لیے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ اندر سے بوڑھی والدہ کہتی ہے بیٹے کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی، انتظار کے بعد دروازہ کھلے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری والدہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میرے ضمیر نے فیصلہ دیا کہ رحمت للعالمین کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ آواز میں کفر کی تلخی رخصت تھی، ایمان کی لذت کار فرما تھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں نے وہاں سے پوچھا ماں جی دیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹے تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے ضمیر پہ چوٹ لگی کہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت عالم کے قدموں سے دور گزر رہی ہے، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت عالم کی غلامی سے دور گزر رہی ہے۔ تو بیٹا پانی سے غسل کر لیا ہے، اپنے آپ کو غلاظتوں سے پاک صاف کر بیٹھی ہوں، اب جلدی سے مجھے اپنے آقا کی خدمت میں لے جا تاکہ تیرا قائد میرے روح کی کثافتیں اپنے ایمان اور اسلام کے آب حیات سے دھو ڈالے۔ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا، وہ رحمت کا پیکر، وہ حسن و جمال کا پیکر جسے اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے محبوب آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، وہ امیر شریعت جس نے تحریک تحفظ ختم نبوت میں 10,000 نوجوانوں کی قربانی دی، اور بالآخر وہ تحریک ختم نبوت قربانیاں، وہ تحریک ختم نبوت اس کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں، اور آپ کے ملک میں دشمنان ختم نبوت غیر مسلم اقلیت قرار پاتے ہیں۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں اگر میں حسان کی محفل میں ہوتا تو میں حسان سے یوں دست بدستہ عرض کرتا کہ اس شہر میں تنوین، اس میں ترمیم ہونی چاہیے، آئینی کے بجائے آئینن ہونا چاہیے، نکرا ہونا چاہیے، پھر معنی یوں بنے گا کہ دنیا کی کسی آنکھ نے محمد تجھ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اور کیسے دیکھتی کوئی آنکھ، میری آنکھ، آپ کی آنکھ، یا دنیا کی کسی ماں کی آنکھ، کیسے نظارہ کرتی؟ وَآسَنَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین و جمال، حسن و جمال کا پیکر دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من كل عیب، خلقت مبرئا من كل عیب، كأنك قد خلقت كما تشاء، آپ تو تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے، اور آپ کے سراپے اقدس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے بنایا گیا جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اور اسی تخیل میں میرے پیر و مرشد سفیر اسلام علامہ سید عبد المجید ندیم نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا، بائی آرڈر بنایا۔
لیکن صرف ایک ذات ہے جسے بائی آرڈر نہیں بنایا، بائی چوائس بنایا ہے۔ پوری کائنات میں حکم چلا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہر چیز پہ حکم چلا، کن کہا آسمان بلند ہوا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا آسمان و زمین کے درمیان یہ جو آب و گل ہے، پوری کائنات کا نظام مرتب ہو گیا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بتا تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے سواروں۔ پھر جس طرح آپ کا ذوق لطیف چاہتا گیا، دست جبلت اسی طرح تیرا حسین نقش و نگار سنوارتا گیا۔ اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار اس دنیا میں بھیجا، جس نے آ کر اس قرآن مجید کو، اس امانت کو سینے سے لگایا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی 40 بہاریں مکمل کرنے کے بعد کوہ صفا پہ چڑھ کر، فران کی چوٹی پہ چڑھ کر چادر ہلائی۔ مکہ والے دوڑتے ہوئے آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق ہمیں متوجہ کیا ہے، بلایا ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کیا، اپنے بھی آئے، پرائے بھی آئے، رعایا بھی آئی، لیڈر بھی آئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئی، بچے بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، جوان بھی آئے، سب آئے، آ کر جمع ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرسٹ سپیچ فرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ کوہ صفا، پہلی تقریر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تمہارے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے تم سے پوچھ رہا ہوں، بے ساختہ تبصرہ کرو تم نے مجھے کیسا پایا۔ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم میرے آقا کا معجزہ ہے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، میرے آقا کا معجزہ ہے، انکار نہیں، لیکن میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ میرے آقا نے اپنی زندگی ان کے سامنے پیش کی، بتاؤ تو تم نے مجھے کیسا پایا۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ سب نے یک زبان کہا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضى، ہم نے آپ کو 1 2 3 4 نہیں، بارہا آپ کو آزمایا، ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا آپ کو سچا ہی پایا، بلکہ ہم تو آزما کر تھک گئے، آپ سچائی سے باز نہ آئے۔ آپ تو صداقت کے برہان ہیں، آپ شرافت کے نشان ہیں، ہم صداقت و دیانت و امانت کو جب چلتا پھرتا مجسم انداز میں دیکھنا چاہیں تو نگاہیں آپ کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، میرا یقین کرتے ہو تو تمہیں یقین دلانے آیا ہوں، اس پہاڑ کی گھاٹی کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ اب کن انکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ہیں؟ ایسی بات ہے، ہم تو داخلی طور پر بڑے مضبوط ہیں، ہمارے اندرونی حالات بڑے سخت ہیں، مضبوط ہیں، ہمارا ملک، ہمارا قبیلہ، ہماری برادری مضبوط ہاتھوں میں ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا ہمارے خلاف لشکر کشی کی، لیکن آپ کہتے ہیں تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، ماننا پڑے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یقین کرتے ہو تو اس سے بھی خطرناک انجام سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ وہ انجام کیا ہے؟ تسلیم کر لو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ تسلیم کر لو، اس انجام سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں، اگر اس سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے، اور وہ جو جس لشکر کی بات کر رہا ہوں اس سے بھی بڑا حملہ تمہارے اوپر ہونے والا ہے۔
اب پتہ ہے کیا ہوا؟ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں، میرے آقا علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، میرے آقا کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، سویبہ ایک لڑکی، ایک لونڈی، ایک باندی تھی ابو لہب کی، وہ خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس ہے اور آ کر خوشخبری سنائی کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں چاند سا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے کہا اگر تو نے یہ جو بات، یہ خوشخبری جو سنائی ہے یہ سچ ہے تو جا تو آزاد ہے، جا تو۔ اب یہ میرے آقا کی میلاد کی خوشی تھی، اس نے میلاد کی خوشی میں کہا کہ انگلی کا اشارہ کیا، اگر یہ بات سچ ہے جو تو نے خوشخبری سنائی ہے تو آزاد ہے۔ گھی کے چراغ جلائے، پورے مکہ میں چراغاں کیا، مکہ کی گلیوں میں گھی کے چراغ جلائے میرے دوستو، اور ایک روایت کے مطابق حضرت 100 اونٹ ذبح کیے، پورے قریش مکہ، پورے مکہ والوں کی دعوت کی، کس خوشی میں کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لیکن میرے دوستو وہی بھتیجا جس کی ولادت کی خوشی میں 100 اونٹ ذبح کیے، لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، پورے مکے کو چراغاں سے روشن کر دیا، جب 40 سال کے بعد اسی بھتیجے نے اپنی بات سامنے رکھی تو وہی سب سے پہلے پتھر اٹھا کر پھینکتا ہے، بدبخت کہیں۔ تو ثابت ہوا نا رسول کی ذات سے محبت اس وقت تک اللہ کے ہاں قبولیت کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتی جب تک کہ رسول کی بات کو نہ اپنایا جائے۔ رسول کی ذات سے محبت اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک کہ رسول کی بات پہ عمل نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ رسول کی ذات سے محبت میں اس نے سب کچھ کیا، خوشی منائی، آپے سے باہر ہوا، لیکن جب رسول نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی تو کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا۔ یہ وہ الفاظ ہیں میرے دوستو، علماء کی موجودگی میں یاد کرتا ہوں، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اتنے اس نے گستاخانہ الفاظ میرے آقا علیہ السلام کے متعلق استعمال کیے۔ میرے آقا تو خاموش رہے لیکن رب کا، محمد کا غیور رب خاموش نہ رہ سکا، اس نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، بربادی تو تیرے لیے ہو مسٹر ابو لہب، تو میرے محبوب کے متعلق یہ گستاخانہ جملہ استعمال کرتا ہے، بربادی اور ہلاکت تو تیرے لیے ہے۔ بتائیں وہ چراغاں کرنا، وہ لونڈی کو آزاد کرنا، وہ 100 اونٹ ذبح کرنا کچھ کام آیا؟ وہ دیگیں پکا کر تقسیم کرنا کچھ کام آیا؟ یہ تب ہی کام آئے گا کہ جب وہ ذات کے ساتھ ساتھ رسول کی بات پہ بھی عمل کرتا، تب اس کا یہ عمل جو ہے اللہ کے ہاں قبولیت اختیار کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی چوٹی سے فرمایا قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيْقَلٌ وَسَيْقَلُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ کا نہیں پابند، اقبال نے کہا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، اسے ممبر و محراب میں قید نہ کیجئے، تسبیح خانوں تک محدود نہ کیجئے، آرٹیفیشل درباروں تک محدود نہ کیجئے۔ یہ فرعون سے گونجا، بدر و احد سے ہوتا ہوا
مدائن و قادسیہ، شاملی، بالا کوٹ، کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، شام و عراق، افغانستان کے ریگزاروں سے ہوتا ہوا آج کرۂ ارض پہ گونج رہا ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، کہ امن میں تو پڑھیں گے اور جنگ آئے تو خاموش ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پارٹیوں کے بت، علاقائیت کے بت، لسانیت کے بت، وہ بت جو اسلام نے توڑے ہوس نے پھر بنا ڈالے۔ اور اقبال نے کہا تھا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے پہلو میں تصویریں۔ آج ہماری ہوس نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، یہ پی پی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ ان نعروں نے، ان باتوں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ آج ہم اسی لیے کفر کی آنکھ کا کانٹا نہ بن سکے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کانٹے بنے ہوئے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہمارے دوست۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا وہ آفاقی پیغام، یہ تھی وہ امانت کہ جس کو اٹھانے سے آسمان و زمین اور پہاڑوں نے انکار کیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر میرے آقا نے یہ امانت اپنے شاگردوں کو دی، وہ میرے آقا کے شاگرد جنہوں نے اس امانت کو سینے سے لگایا۔ رب کعبہ کی قسم، اقبال نے ان کی منظر کشی ان الفاظ میں کی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ اس قرآن کے ساتھ جب جڑ گئے، اس قرآن نے انہیں اتنا چمکایا، اتنا چمکایا کہ بلال حبشی چلتا مکے کی مدینے کی گلیوں میں تھا اور قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنا کرتی تھی۔ یہی وہ پیغام تھا، یہی وہ آفاقی پیغام تھا، یہی وہ آفاقی پیغام تھا، یہی وہ میرے آقا کی محنت تھی کہ جس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنا چمکایا کہ اقبال نے ان کے متعلق یہ کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا،
اقبال کو آج ہم نے عام سا شاعر سمجھا ہوا، اقبال قرآن کا شاعر تھا، اس نے اشعار میں قرآن کی تفسیر کی ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہمارے لیے معیار ایمان کون ہے؟ صحابہ، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہی وہ قرآن تھا کہ جس کے ساتھ جب اصحاب رسول جڑے اس قرآن مجید کو سینے سے لگایا۔ رب کعبہ کی قسم 313 نے بدر کے سینے پہ 1000 کو چاروں شانے شکست فاش دی۔ اور اسی غزوہ بدر میں جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ وہ اصحاب رسول 10 صحابہ جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ اگرچہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، لیکن وہ 10 خوش نصیب جنہیں میرے آقا نے اس دنیا میں اپنی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے سینے پہ، بدر کے میدان میں نے اپنی صفوں کا جائزہ لیا، اپنے یمین و یسار دائیں اور بائیں کا جائزہ لیا کہ آج میں میدان کارزار میں ہوں، دیکھتا ہوں میرے دائیں اور بائیں سائیڈ مضبوط ہے کہ نہیں۔ میری نظر پڑی دائیں جانب حضرت معاذ 9 سال کا ایک بچہ، بائیں جانب معوذ اسی کا چھوٹا بھائی 7 سال کا بچہ۔ فرماتے ہیں بظاہر میرا دل ڈوبنے لگا کہ اس طرف بھی سائیڈ مضبوط نہیں ہے، دوسری سائیڈ بھی مضبوط نہیں ہے، بچوں کا دفاع کروں گا یا جہاد کروں گا، اپنا دفاع کروں گا، کیا کروں گا؟ سوچ میں پڑ گئے اور بظاہر دل ڈوبنے لگے۔ انہی سوچوں میں گم تھے کہ ایک نے کہا، دائیں جانب سے آواز آئی، چچا جان ابو جہل کون سا ہے؟ چچا جان ابو جہل، چھوٹے منہ سے بڑی بات۔ حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچے کی یہ سوال سنا اور میں چونک اٹھا اور میں نے پوچھا بچے چھوٹے منہ سے بڑی بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ابو جہل کا؟ وہ تو ہمارے پائے کا بندہ ہے، اس سے تو ہم نمٹیں گے۔ دوسرے نے کہا چچا جان بتائیے پھر دیکھیے ہم کیا کریں۔ ابن عوف فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہو ابو جہل کو، کیسے جانتے ہو، اس کا نام تم نے کیسے سنا؟ تو بچوں نے کہا، کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ابن عوف فرماتے ہیں بچوں تمہارا جذبہ بڑا ہی قابل داد ہے، کیوں نہ قابل داد ہو، گستاخ رسول کو ٹھکانے لگانے کا سوچ رہے ہو۔ آج ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا، عاشق نہیں بیٹھے، آواز نہیں آ رہی، ایمانی حلاوت محسوس نہیں ہو رہی، گستاخ رسول کی ایک سزا، نہ خرچہ ہوگا نہ پرچہ ہوگا، چرچا تو ہونا چاہیے یار، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ رب کعبہ کی قسم میں آج اس مسجد کے ممبر و محراب میں بیٹھ کر اپنے ضمیر سے اس مجاہد ناموس رسالت، شہید ناموس رسالت غازی ممتاز قادری کی جرت کو، شہادت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جس نے امت کا قرض اتار دیا۔ اور اگر میں سلام عقیدت پیش نہ کروں اس جھنگ کی سرزمین کی شخصیت کو تو ناانصافی ہوگی جس نے ناموس صحابہ پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، اپنی بیوی کو بیوہ کرا کر، بچوں کو یتیم کرا کر ناموس صحابہ پہ ایک باب قائم کر دیا، امت میں اس کا بھی احسان عظیم ہے۔ میرے آقا کی ختم نبوت پہ چوکی داری کرنے والے وہ کسی مسلک سے ہوں، کسی قوم سے ہوں، رب کعبہ کی قسم وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ ہمارا فخر ہیں، وہ ہمارے ماتھے کا جمر ہے۔
آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، یہ انتہا پسندی ہے، کچھ کمپرومائز ہونا چاہیے، کمپرومائزنگ ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو، بے وقوفو، تمہیں کس نے کہا کہ یہ انتہا پسندی ہے؟ یہ نعرہ بدر کے میدان میں ہمیں دینے والے دو کم سن مجاہد ننھے منھے معاذ اور معوذ ہیں، جنہوں نے عملاً تلوار چلا کر گستاخ رسول کو جہنم واصل کر کے بتا دیا کہ جس دھرتی پر رسول کی گستاخی ہو وہاں پہ یا تو گستاخ کو رہنا چاہیے یا پھر عاشق کو رہنا چاہیے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جس امت کے سامنے اس کی موجودگی میں اس کے نبی کی گستاخی کی جائے اس امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک نے فرمایا کہ اس امت کو چاہیے کہ اپنے رسول کی گستاخی کا بدلہ لے۔ پوچھا گیا اگر وہ ایسا نہ کر سکے، امام مالک نے جو جملہ کہا دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے، فرمایا اس امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اس کی موجودگی میں نبی کی گستاخی، اس امت کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ہمیں تانا دینے والوں، ہم الحمدللہ ریت کے گرہوندوں پہ نہیں کھڑے، ہمارے پاؤں مضبوط چٹانوں پہ۔ ابن عوف فرماتے ہیں بیٹو جذبہ تو قابل قدر ہے تمہارا، لیکن ابھی تمہارے بازو میں وہ جلالت نہیں آئی، ابھی تمہارے بازو بے پناہ نہیں ہوئے اس میدان میں اترنے کے لیے۔ کوئی مذاق تو نہیں ہے، یہ حلوے کی پلیٹیں تو صاف نہیں کرنی، یہ دسترخوان سے فیرنی تو نہیں اکٹھی کرنی، یہ تو میدان کارزار میں اترنا ہے، موت کو منہ لگانا ہے۔ تو بچوں نے کہا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے پھر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، آپ کا ذوق نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے پھر کیا ہے، کہ نبی کے دامن رحمت میں سو جائیں گے پھر کیا ہے، کہ یہ سر کٹ کر، میں ایک میسج دینے لگا ہوں، یہ پوری تمہید باندھنے کا صرف ایک مختصر سا میسج آپ کے لیے، خاموش پیغام میرا، اور میرا نہیں، میرے آقا کا خاموش پیغام آپ کے لیے اور میری ماں اور بہنوں کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے، کہ نبی کے دامن رحمت میں سو جائیں گے پھر کیا ہے، کہ یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا بخیل ہو ہی کوئی نہیں سکتا میرے آقا کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو اگر موت کہتے ہیں تو پھر ایسی موت آ جائے۔ ابن عوف فرماتے ہیں میں نے بچوں کی بات سنی، اپنے ضمیر سے پوچھا تو میرے ضمیر نے گواہی دی کہ بچے جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، اور اتنا کہہ نہیں رہے جتنا کر گزرنے کا ارادہ رکھتے، اتنا کہہ نہیں رہے جتنا کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرزانے سوچتے رہتے ہیں اور دیوانے ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں، فرزانے عقل و خرد کے پجاری سوچتے رہتے ہیں اور دیوانے ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ابن عوف فرماتے ہیں میں نے بچوں کی بات سن کر سامنے دیکھا، ابو جہل مجھے نظر آیا اپنی صفوں کو درست کرتا ہوا، گھوڑے کے اوپر بڑی رونق کے ساتھ پہلو میں تلوار لٹکائے ہوئے۔ میں نے بچوں سے کہا وہ سامنے رہا تمہارا شکار، فرماتے ہیں انگلی کا اشارہ کیا، ابھی انگلی نیچے بھی نہیں کر پایا تھا کہ میرے دونوں پہلوؤں سے شہین پرواز کر چکے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ دو ننھے مجاہد غزوہ بدر کے جب عبد الرحمن ابن عوف کے پہلوؤں سے پرواز کرنے لگے تو اتنے چمک رہے تھے کہ F-16 طیارہ بھی اتنا مزہ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں ایک بھائی نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، دونوں نے مل کر اللہ اکبر کہا، اور اگلا منظر ہماری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ ابو جہل کا لاشا گھوڑے سے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح نیچے آ گرا تھا۔ یہ تھا ہمارا شاندار ماضی میرے دوستو۔ 7 سال ہے، دوسرا 9 سال ہے۔ آج اس دور میں ہمارے 7 سال اور 9 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں ٹچ والے موبائل ہیں۔
اور اس موبائل کے ذریعے وہ پتہ نہیں مسجد سے بھی دور ہو گئے ہیں. ہمارے مسجد تو چلو وہ تو ہم نے ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے، والدین سے بھی دور ہو چکے ہیں. آج کی ہماری جو نسل ہے نا، یہ اگرچہ اس پہ خرچہ ہم کر رہے ہیں، پال اس کو ہم رہے ہیں، اس کے اخراجات ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں انگریزوں کے پاس گروی ہے، بلکہ ان کی نسل ہے، اور ہم اس کا جو ہے نا بوجھ ہمارے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، ہم انہیں پال رہے ہیں. حقیقت میں ذہن ان کا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، وہ روشنی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ جذبہ نہیں ہے. اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ذہنی طور پر ان کے غلام بن. ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے، علمان والا مزید ان کی جرت اور بہادری دیکھیے، ایمانی جذبہ دیکھیے ان کا. آج جہاد کا نام لینا دہشت گردی. ابھی بیٹھ جاؤں کیا پتہ مجھے گرفتار کر لیا جائے. جہاد کی گفتگو. ہمارے حالات ایسے بن چکے ہیں میرے دوست. ان کا ایمانی جذبہ، صحابہ کا ایمانی جذبہ دیکھیے. ابو جال کو ٹھکانے لگایا، اب بس نہیں کر دی کہ کام کر دیے، مزید آگے میدان کارزار میں کود گئے. ابو جال کا بیٹا آیا میدان میں بدلہ لینے کے لیے، اکرمہ بن ابی جال، جو بعد میں مسلمان بن گئے، صحابی رسول بنے، لیکن اس وقت کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے وار کیا اور ایک بھائی کا بازو کٹ گیا، غالباً حضرت معاذ کا. بازو کٹ کر لٹکنے لگا، اس بازو کو اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالا اور پھر دیوانہ وار میدان کارزار میں کود گئے. لیکن جب بازو زخمی تھا، وہ بار بار راستے میں آڑے آ رہا تھا، تلوار نہیں چلا سکتے تھے، تو اس اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا اور زور کا جھٹکا دیا اور یہ کہتے ہوئے جسم سے جدا کر دیا کہ جہاد کے راستے میں اگر اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی رکاوٹ بنے گا تو اسے جسم کے ساتھ گوارا نہیں، اسے جسم کے ساتھ گوارا نہیں کیا جائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. پلٹ کر ان نوجوانوں نے، ان بچوں نے عقابی نگاہوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس داستان شجاعت پہ داد وصول کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خیمے میں رات کو یہ دعا کی تھی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا. الہ العالمین آج تیرا محبوب اس دھرتی پہ سر رکھ کے، پیشانی رکھ کے یہ دعا کر رہا ہے کہ اگر آج بدر کے سینے پہ یہ میری مٹھی بھر جو محنت ہے یہ ختم ہو گئی تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا اس دھرتی پہ کوئی نہیں. صحابہ میرے آقا کی دعا ہے. رات کو اسی خیمے میں میرے آقا نے یہ دعا مانگی. اسی خیمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار کا نظارہ کر رہے ہیں. معاذ اور معوذ نے داد وصول کرنا چاہی. اپنے آقا کی طرف دیکھا تو میرے آقا نے انہیں داد دیتے ہوئے جو جملہ ارشاد فرمایا، میرے دوستو آپ بھی، میری مائیں اور بہنیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے. میرے آقا نے فرمایا، شاباش افراء کے بچوں. کس کے بچوں؟ عجیب بات ہے، میدان میں لڑنے والے معاذ اور معوذ ہیں، بازو کی قربانی دینے والا معاذ ہے، اور شاباش دی جا رہی ہے حضرت افراء کو. افراء کس کا نام تھا؟ باپ نہیں، افراء عورت کا نام ہے، ان کی والدہ کا نام تھا. میرے آقا نے یہ خاموش پیغام دیا، ایک سائلنٹ میسج دیا مجھے اور آپ کو کہ جس کی ماں افراء جیسی ہو اس کے بیٹے معاذ اور معوذ جیسے بنا کر، اور جن کی مائیں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنا پسندیدہ ڈرامہ سیریل دیکھیں تو ان کے بیٹے آگے چل کر ابرار الحق بنتے ہیں، وہ میراثی بنتے ہیں، وہ گلوکار، فنکار، پتہ نہیں کیا بدکار بنتے ہیں. اور جن کی مائیں افراء جیسی ہوں ان کے بیٹے آگے چل کر معاذ اور معوذ جیسے بنتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت، لخت جگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ بیٹے کو پلا رہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. زبان سے قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے اور ہاتھ چکی چلا رہی ہیں. آج تو ہمارے گھروں میں نا تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو عورتیں کام نہیں کرتی ہیں، روٹی تندور سے لے آنا، سالن ہوٹل سے لے آنا، گھر میں ایک ملازم رکھ دیں جو صفائی کرے، کپڑے دھو کر، اور وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی، وہ بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، زبان قرآن کی تلاوت اور ہاتھوں سے اپنے گھر کی آٹے کی چکی خود چلا رہی ہیں.
یہی وہ مقام تھا، یہی وہ موقع تھا جب حسین نے وعدہ کیا تھا، میری ماں تو نے مجھے دودھ پلاتے ہوئے، چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑا تو کربلا کے میدان میں تیرا بیٹا گردن کٹاتے ہوئے بھی قرآن نہیں چھوڑا۔ پھر جن کی مائیں معاذ اور معوذ کی مائیں جیسی ہو، ماں جیسی ہو، جن کی مائیں فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر ہو، میرے بیٹے، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان کے بیٹے آگے چل کر حسین، حسن، معاذ اور معوذ جیسے بنا۔ آج پاکستان کے اندر اس رمضان مبارک میں ٹی وی کے اوپر آ کر رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ان صحابہ پہ بکواس کیا گیا، ان صحابہ پہ زبان درازی کی گئی اور ان صحابہ کو نعوذ باللہ کافر تک کہا گیا۔ میرے دوستو، جو قرآن کے عینی گواہ ہیں، جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، میں اور آپ حج کرتے ہیں، میں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، میں اور آپ جو بھی عمل کریں، ہمارے اعمال مشکوک ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہیں، لیکن صحابہ وہ جنہوں نے جو بھی عمل کیا رسول اللہ کی مہر اس پہ ثبت ہو گئی، وہ مقبول اعمال والے صحابہ آج میرے اور آپ کے ملک میں لاوارث، انہیں آج ڈھونکا جائے اور جب مقابلے میں بدلے میں ڈھونکنے والوں کے خلاف بولا جائے تو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی فرقہ واریت۔ اگر صحابہ مومن نہیں تو کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ قرآن ہمیں پہنچانے والے کون؟ صحابہ کا نام بلند واسطے۔ قرآن دینے والے کون؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنے والے کون؟ سارا دین مصطفیٰ سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ نبوت اور امت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، نبوت اور امت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس پل کو درمیان سے ہٹا دو، نبوت اور امت کے درمیان سے رابطہ ختم ہو جائے۔ وہ رابطہ، وہ آج وہ کفر، وہ عالمی سازشیں اس رابطے کو ختم کرنے کے در پہ ہے کہ کسی طرح صحابہ کرام سے امت کے اعتماد کو ہٹا دیا جائے، پھر نہ اسلام بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے۔ اسلام وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا، ایمان وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا۔ جب تک صحابہ نہیں ہے میرے دوستو، ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ خدا نہیں ملتا مصطفیٰ کے بغیر اور مصطفیٰ نہیں ملتے صحابہ کے بغیر۔ جو کچھ کہا